اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ آپ نے علوم اسلامیہ سے بھی بہرہ ور ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، آپ میڈیکل فیلڈ میں بھی ماشاءاللہ ہیں، اور جس بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپک پہ آپ سے بات کی جائے گی اس میں آپ کا مال ماشاءاللہ اس کو خوب طریقے سے آپ ایکسپلین کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے میڈیا بھی باقاعدہ پڑھا ہے، میں آپ کی وہ دیکھ رہا تھا سی اس میں ماشاءاللہ وہ باقاعدہ میس کمیونیکیشن اور ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ یہ ہمارے علماء سے ہی ہم نے سنا ہے، کل تک وہ جناب تصویر حرام ہے، ویڈیو حرام ہے، کل تک جو چیز حرام تھی آج وہ ہم نے لوگوں کو ٹی وی مجھے صاحب ٹی وی توڑتے دیکھا ہے ہم نے گلی چوراہوں میں، وہ گاڑیوں سے جو نا وہ ایل سی ڈیز اور نکال کے پھینک دینا، وہ سارا چیزیں آج وہی چیز وہ باعث حصول ثواب بنی ہوئی ہے۔ ہم جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں، خرید کر دیتے ہیں، کئی دفعہ خرید کے بھی دینا پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ لو پکڑو اور ہمارا چینلز کے لائسنس دینے پڑتا ہے۔ اچھا یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں، جتنے بھی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے، کئی صحابہ سے مختلف روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ قیامت والے دن سب سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا مصور کو، ٹھیک سب سے سخت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب مصور ہو یا وہ کیمرہ مین ہو، ڈیجیٹل فوٹو ہو، کھول کے بولیے، ڈیجیٹل فوٹو ہے یا مطلب سافٹ فوٹو ہے یا ہارڈ فوٹو، یا ہارڈ فوٹو ہے، دونوں ایک ہی اس میں ہے۔ اس میں کوئی اگر ہم راسخ العلم علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، چیزوں کو لیتے ہیں، آپ سے سوال کرنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ دونوں چیزیں بڑی، میں اس پہ اگر میں بیٹھا ہوں یا میں مختلف چینلز وغیرہ پہ آتا ہوں یا ہمارے علماء آتے ہیں، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، جی آج بھی ناجائز ہے، بالکل میں کھلی ڈولی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نان کمپرومائزیبل۔ اسلام کی جو سچائیاں ہیں وہ نان کمپرومائزیبل ہیں، کسی کی پسند ہو تب بھی، ناپسند ہو تب بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ میڈیم ہے جسے کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، جس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ ہم اللہ سے امید اس بات کی رکھتے ہیں، جو چور کے ہاتھ میں آ جائے گا تو وہ ہمیں مارے گا، تباہی ہے، وہ تباہی پلائے گا۔ اگر ایک جو ہے نا وہ گھر کے ہاتھ والا کی ایک محافظ بندے کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ حفاظت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اشارہ آپ نے کیا کہ ٹیلی ویژن توڑے گئے، میں نے ان بزرگوں کے سامنے اس ٹائم پہ ایک بات رکھی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اس وقت میں تھوڑا سا اگر بصیرت حاصل کی جاتی یا بصیرت کے ساتھ فیصلے کر لیے جاتے، مشاورت کھلی ڈبلی کر لی جاتی، آنے والے وقت کی حساسیت جان لی جاتی، اتنا بڑا سیلاب آنے والا جان لی جاتی، بڑی چیزیں آنے والی ہیں، کہ یہ وہ ایسا ایک جادو ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کر کے رکھ دے گا، جس کے بارے میں کوئی تصور اور تخیل بھی نہیں ہے، کہ 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے آپ ایسے بات کر رہے ہوں گے جیسے ایک ہی مجلس سے، ایک ہی نشست میں بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت میں میڈیا اسٹڈیز اور اس طرح کی چیزیں تب پڑھ لی جاتی اور تب کی جاتی، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں نے بھی صرف میڈیا اسٹڈی صرف اسی ایک پرپس کے لیے کی ہے یا پڑھی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل، ہاؤ ٹو ٹیکل اور ہاؤ ٹو اپروچ ٹو دیٹ پرسنس، کہ آپ اسلام کی پریچ کیسے کریں گے، آپ ان کو کیسے انگیج کریں گے۔ ورنہ سچی بات تو یہ ہے، آپ گھر کی صفائی کرنا چھوڑ دیں تو گھر میں بھی گند آ جاتا ہے، آپ دل کی صفائی کرنا چھوڑ دیں۔ ہمارا پروگرام تزکیہ نفس کے اوپر تھا، انسان اپنا تزکیہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو بالکل وہی بات ہے۔ اگر ہم ایک اچھی بڑی اتنی بڑی میڈیا انڈسٹری ہے کہ جس میں راتوں رات بلینئرز بن رہے ہیں لوگ، اگر ہم وہاں دین کی روشنی کی، حقائق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس کی، آپ کے پیغامات کی بات کرنا چھوڑ دیں تو کیا خیال اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ یہ اتنا بڑا بازار کی بات ہے۔ عکاس کے میلے میں اللہ کا رسول کہہ رہے لا الہ الا اللہ، اب شرکت کے لیے نہیں جا رہے۔ عکاس کا میلہ سب سے بڑی دلیل یہی ہے، اب شرکت کے لیے نہیں جا رہے، میلے کے تقدیس نہیں ہے، میلہ اسی طرح ملعون ہے، ٹھیک ہے، بازار اسی طرح ملعون ہے، اپنی حلت حرمت اسی طرح سے قائم ہے، اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو آپ سے کیا وہ جو ایڈریس کیا میڈیا یوز کرنے کے لیے بہترین مثال ہے یہ۔ تو آپ میڈیا یوز جیسا آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ دیکھیں عکاس کا میلہ جو ہے وہ کوئی ہماری یعنی کہ وہ ایسی اچھی چیز نہیں تھی، یعنی وہ ان کا کلچرل تھا یا ثقافتی یا تہذیبی یا ان کا مذہبی، وہاں پہ اپنی کئی دفعہ وہ چیزیں کرتے ہوتے تھے، لیکن ایسے موقع کو آپ نے دین کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر استعمال کیا ہے تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ منطبق کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ آج کا سوشل میڈیا یا میڈیا کے اوپر آ کے گویا کہ میں آخری بات کر لوں پھر محترم بزرگوار بات کریں گے اس پہ۔ صرف اتنی بات ہے، تصویر کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، آئندہ بھی حرام رہے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تصویر کا جہاں جتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی ذات سے ہم رحمت کے ساتھ یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص سے ہم اللہ کے پیغام اور رسول اللہ کے پیغام کو ابلاغ کرنے کے لیے صرف اس ایک مجبوری کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اوکے، سوشل میڈیا آج کا اس کے ذریعے ابلاغ، اس کے نقصانات زیادہ یا فوائد زیادہ؟ میں نا اس میں پہلے وہ عبداللہ صاحب والی بات بڑی اختصار کے ساتھ کرنا چاہوں گا، چونکہ انہیں علماء کرام سے شکوہ
نہیں وہ شکوہ وہ ایسا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ شکوہ اس لیے ہے کہ ہم نے منتیں کی ہیں شیخ صاحب کہ بھائی اتنے لوگ یہ ٹک ٹاکر شیوخ کے پاس جا کے ہم نے منتیں کی ہیں کہ اپنے چینلز بنائیں، اپنی ویڈیوز پہ آئیں، یہ بھیڑ حالی پڑی ہوئی ہے. میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ شکوے کے حوالے سے میں ایک نا تاریخی بات رکھنا چاہتا ہوں. جب تک وہ ہمارے ذہنوں سے وہ بات ختم نہیں ہوگی، ہم اس وقت تک علماء کرام کو وہ عزت، مقام، رتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور جب ہم ان کو عزت، مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کی ورکنگ جتنی مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوگی. ہاں، دکھا نہیں تو بکا نہیں. جی ہاں، یہ میں سادہ بات کر رہا ہوں. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ یہ بڑی چیز مثال بیان وہ ریزن یہ ہے، ایسے نادر اور نایاب اور ایسے شیوخ، ایسے اہل علم ماشاءاللہ دنیا میں موجود ہیں، ہم انہیں جانتے نہیں، اوجھل ہیں کیونکہ وہ میڈیا انہوں نے استعمال نہیں کیا. اچھا، یہاں پہ نقصان یہی ہو رہا ہے. وہی عبداللہ بھائی والا درد میں یہاں پہ بانٹوں گا کہ وہ ان کا علم ان کے پاس ہے، اپنے کور میں لے جائیں گے یا ان کے محلے کے لوگ ان سے مستفید ہوں گے. ٹھیک ہے، کل ابھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ایک پروگرام کرتے ہیں، ایک جلسہ کرتے ہیں، 500,000 بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں، آپ کا ہم مسلک بندہ، آپ کا جو ہے نا ہم خیال بندہ وہی آتا ہے. آپ ایک کیمرے کے سامنے بات کرتے ہیں، ایک میڈیا کے سامنے بات کرتے ہیں، تو کتنی جو ہے نا وہ ایک کلک کے اوپر وہ پوری دنیا دیکھتی ہے. یہ سرجیکل اسٹرائک ہے. بالکل آپ کے دوسرے مسالک کے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ، دوسرے طبقے کے لوگ، دوسرے افکار نظریات کے لوگ آپ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بلا تفریق خواتین اور مرد. بالکل جی شاید. تو جعفر صاحب میں بات کر رہا تھا کہ اس بر صغیر کے اندر انگریز کے آنے سے پہلے جو علماء کرام کو مقام ملا ہوا تھا، آج وہ مقام نظر نہیں آتا. یہ ایک کنسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ یہاں پر جو لوگ قابض ہوئے باہر سے آ کر، انگریز یا ان کے حواری جو بھی تھے، انہوں نے جب آ کے دیکھا نا کہ یہ لوگ جہاد سے باز نہیں آ رہے، پھر انہوں نے اس جہاد کے پیچھے دیکھا کیا ہے. وہ پیچھے علماء کرام تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ علماء کرام کو اس معاشرتی زندگی میں ڈیگریڈ نہیں کیا جائے گا لوگوں کی نظروں میں، اس وقت تک یہ جہاد سے باز نہیں آئے گے. ٹھیک ہے. یہ تھا وہ نقطہ نظر کہ انہوں نے، جیسے آپ گاؤں کے اندر دیکھتے ہیں، گاؤں کے اندر چودھری کو بڑی عزت دی جاتی ہے، کمی کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. ایک عالم دین، حالانکہ وہ ایک کمی کئی دفعہ چودھری کا امبیسیڈر ہوتا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ وہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کی حیثیت جو ہے نا، ہاں یعنی وہ معاشرے میں ہمارے ہاں یہ امتیاز ہے. بالکل ٹھیک ہے. عالم دین کو جو مسجد کا امام تھا، مدرس تھا، انہوں نے اپنے دور میں، انگریز نے اپنے دور میں، ٹھیک ہے، کمی کے احاطے دیے انہیں. پین سے نیچے لے گئے، پین سے نیچے، ایگزیکٹلی کمی کے احاطے دیے. اب دوسرے آ جائیں، جیسے فصل آتی ہے. ہاں، میں یہی کہہ بات کہ یہ ہم نے ہمارے مشاہدے ہیں، یہ نائی کا حصہ کٹو جی، ہاں، یہ وہ مولوی کا حصہ نکالے، ڈھول بجانے والا مولوی 13واں کمی ہوندا ہے. جی، ہاں، یہ بھی اصطلاح بڑی ہے. یہ ہے وہ ریزن کہ جس کی وجہ سے ہم ایک عالم دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور عالم دین کی صرف وہ بات سننے کے لیے تیار ہیں جو ہمارے مائنڈ کے مطابق ہے. اگر ہم جیسا بھی اس کی باریکی میں جائیں تو وجوہات اور بھی بہت سے نکلتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے ایسے علماء بھی شاید وہ وجہ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس نہج پہ پہنچے ہیں یا لوگ اس زمرے میں لاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، استثناء تو ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اکثریت نہیں ہے. دیکھیں جی، جہاں پہ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، بچے کو پڑھانے کے لیے آیا، جہاں جی نہیں ہے. اس کی ایک سمپل مثال لے لیجیے، وہ یہ ہے کہ کافروں نے ایجادات کی ہیں، چیزیں بنائی ہیں، مسلمانوں کو سب سے پہلے سمجھنا، استعمال کرنا گیا بہت بعد میں جا کے سلیقہ آیا. ٹھیک ہے. فیس بک دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، دیگر چیزیں دیکھیں، سائٹس جتنی ہیں ساری دیکھیں، انٹرنیٹ دیکھیں، کمپیوٹر کی ایجاد دیکھیں، کیمرے کی ایجاد دیکھیں، ریڈیو کی دیکھیں، بہت ساری چیزیں. اور اس میں کئی اب اس میں مسئلہ یہ ہے، اب اس میں مسئلہ یہ آیا، ایک بندہ وہ موٹر وے پہ، میں مثال دینے لگا، وہ موٹر وے پہ 200 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے. اب ٹریفک والا اسے، وہ جو کنٹرولر ہے وہ اسے دیکھتا ہے کہ یار یہ 200 نکل گیا ہے اس سپیڈ کے ساتھ. وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے کہ میں اس کو چیز کروں، پکڑوں. اب اسے اس سپیڈ تک لاتے لاتے ٹائم تو لگے گا، ٹھیک ہے. یعنی اس نے 0 سے 200 تک جانا ہے، وہ آلریڈی 200 پہ کراس کر تک جانا ہے، اور 200 تک جائے گا تو ایکول رہے گا، وہ پیچھے ہی رہے گا، وہ ڈسٹینس اتنا ہی رہے گا. اب علماء سمجھ رہے ہیں، آپ کا اپنا چینل گواہ ہے، ہمارے کئی اس طرح میڈیا ہاؤسز گواہ ہیں اس بات کے کہ انہیں نزاکت کا احساس ہو چکا ہوا ہے، چیزیں چل رہی ہیں،
ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے یا دیگر جو جدید مسائل ہیں ان کے حوالے سے فتاوی جات بھی موجود ہیں اور چیلنجز رہے ہیں اور علماء کا ایک اصول ہے یہاں سوال کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب تک ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے سوال بنتا ہے پھر آتا ہے پھر اس کا ریٹیلیٹ اس کا کیا جاتا ہے یا اس کا توڑ کیا جاتا ہے یا اس کی چیزیں اتنی دیر میں دنیا جو ہے نا وہ نیکسٹ موو آن کر جاتی ہے لیکن اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ جو ڈیمیج کہتے ہیں نا ڈیمیج ہیز بین ڈن تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کو. ہاں جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ بھی ہو رہا ہے چیزیں بھی ہو رہی ہیں. وہ فتنہ انگیز لوگ مثالیں آپ کے ذہن میں بھی ہیں میرے ذہن میں بھی ہیں اور میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں انہیں اتنا اس قابل سمجھتے نہیں کہ نام ذکر کیا جائے ٹھیک ہے ان کا تصور. لیکن اب انہوں نے جو چیزیں خراب کی تھیں اب ایسا انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا لیکن علماء کی طرف پھر ایک رجحان بڑھ رہا ہے اور وہ چیزیں پھر ٹھیک ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میڈیم کو نیگلیکٹ نہیں کیا. بات بھی ہے کہ چیزیں بگڑنے اور ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی.